یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے خدا کے دین کی سچائی کو بیان کرنے کے لیے اپنے شاندار کیریئرز کو قربان کر کے پوری زندگی اس کام کے لیے وقف کر دی۔ ہر قسم کے قومی اور فرقہ وارانہ تعصب سے بلند ہو کر صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا۔ اس راہ میں اپنے کسی تعصب کو حائل ہونے دیا، نہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کی۔ جب کسی خواہش پرست نے دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر کے بیان کرنا چاہا تو پوری قوت سے اس کی راہ میں کھڑے ہو گئے، شہرت اور مقبولیت کو قربان کر دیا، گالیاں کھائی، برا بھلا سنا، قادیانیت، یہودیت، منکر حدیث، غرض کون سی مذہبی گالی نہیں سنی۔ مگر جب بھی کوئی بے گناہ اسلام کے نام پر مارا جاتا ہے، وہ لرز اٹھتے ہیں کہ عالم کا پروردگار روز قیامت مقتول کے مقدمے کا فیصلہ کرتے وقت ان سے کوئی سوال نہ کر لے، وہ ان سے پوچھ نہ لے کہ تمہارے ہوتے ہوئے میرے نام پر یہ سب کچھ کیوں ہوا۔ جواب دہی کے احساس سے ان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ مگر کتنے عجیب ہیں وہ لوگ جن کے نظریات، تقریروں، تحریروں، تعویلوں اور مصلحانہ خاموشی کی وجہ سے اسلام کے نام پر مسلسل بے گناہوں کو مارا جاتا ہے۔ ان کو کبھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ خدا کے نام پر کھڑے ہیں۔ رب العالمین لازماً ان سے پوچھے گا کہ تمہارے ہوتے ہوئے یہ کیوں ہو رہا تھا، مگر اس احساس سے ان کی نیندیں نہیں اڑتی، ان کی پیشانی پر پسینہ نہیں آتا۔ شاید اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے عالم کے پروردگار کو معاذ اللہ اپنے جاہل پیروکاروں کی طرح سمجھ رکھا ہے۔ وہ ایک توجیہ پیش کریں گے اور اللہ تعالیٰ مان لیں گے۔ پاک ہے عالم کا پروردگار اس طرح کی بےہودگیوں سے۔ وہ عزیز و ذو انتقام ہے، اس کی آگ چمڑی ادھیڑنے کے فن کی ماہر ہے۔ سو جو لوگ اب بھی پاس نہیں آتے، وہ انتظار کریں اس دن کا جب ایسی موٹی کھال والوں کی چمڑی ادھیڑ کر رکھ دی جائے گی۔ ابو یحییٰ